اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ابن سبا یہودی کی سازش اور مروان کی شرارت سے اہل بصر و کوفہ اور مصر والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بے گناہ خون سے ہاتھ رنگے بغیر نہ رہ سکے، چنانچہ وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں بلوا کر کے آ گئے۔ اس وقت صحابہ کرام نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ ہم کو لڑائی کا حکم دیجیے تاکہ ہم ان لوگوں کو مار بھگائیں۔ آپ نے فرمایا، تم کو قسم ہے اللہ کی، میرے لیے کسی مسلمان کا ایک خون کا قطرہ نہ گرے، میں قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دوں گا؟ صحابہ کرام نے کہا، آپ کو مکہ معظمہ چلے جانا چاہیے یا ملک شام میں چلے جائیے، وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور ان کا لشکر ہے۔ آپ نے فرمایا، دوستو، میں آخری وقت میں اپنے نبی کے مزار کو کس طرح چھوڑ کر چلا جاؤں؟ ہاں، مسجد نبوی میں چلا جاتا ہوں، ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، تم بلا وجہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور ان بلوائیوں سے خطاب فرمایا، اے مصری لوگو، تم مجھ کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ میری عمر تھوڑی سی رہ گئی ہے، میں خود بخود انتقال کر جاؤں گا۔ قسم ہے خدا کی، جب کبھی لوگوں نے کسی نبی کو ناحق قتل کیا تو ہزاروں آدمی اس نبی کے بدلے میں قتل ہوئے۔ میں خلیفہ سید المرسلین ہوں، میرے بدلہ میں 80,000 لوگ قتل ہوں گے۔ اگر مسلمان میرے قاتلوں سے بدلہ نہ لیں گے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ پتھر برسائے گا، میرے قاتلوں کو ہلاک کر دے گا۔ دیکھو، ایسا نہ کرنا، خدا کی قسم، اس وقت تو تم میری موت چاہتے ہو اور میرے قتل ہونے کے بعد یوں تمنا کرو گے کہ کاش عثمان کا ایک ایک سانس ایک ایک برس کے برابر ہوتا۔ اس وقت ایک بلوائی نے آپ کے ہاتھ کا عزا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبرک تھا، حضرت عثمان کے ہاتھ سے چھین کر اسے اپنے گھٹنے پر رکھ کر توڑ دیا۔ فوراً اس کے گھٹنے میں ایک پھوڑا پیدا ہوا، شام تک اس کا سارا بدن گل گیا اور وہ مر گیا۔ اب بلوائی سینکڑوں کی تعداد میں حضرت عثمان کے ارد گرد جمع تھے اور مکان کو گھیر لیا اور یہ کہا، ہم آپ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑیں گے۔ سب کا آنا جانا اندر کا بند کر دیا۔ حضرت عثمان کو نماز کے واسطے بھی گھر سے نہ نکلنے دیا، کوئی چیز کھانے کی بھی اندر نہ جانے دی، یہاں تک کہ آپ کا پانی بھی بند کر دیا۔ جو کچھ گھر میں تھا وہ سب ختم ہو گیا، سارا گھر پیاس سے مرنے لگا۔ جب 7 دن کے برابر اسی طرح گزرے اور کسی کو ایک قطرہ بھی پانی نہ ملا، تب حضرت عثمان نے اپنے گھر کی کھڑکی سے سر باہر نکالا اور آواز دی، یہاں علی ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ فرمایا، یہاں سعد ہے؟ پھر بھی کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، اے امت محمدی، روم فارس کے بادشاہ بھی اگر کسی کو قید کرتے ہیں تو ضرور قیدی کو دانا پانی دیتے ہیں۔ اے لوگو، میں تمہارا ایسا گناہ گار قیدی ہوں کہ مجھ کو پانی بھی نہیں دیتے۔ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اللہ کے واسطے عثمان کو ایک پیالہ پانی کا دے دے، اور اس پیالے کے بدلے میں پہلا پیالہ جو مجھ کو میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کا ملے گا اس کو دوں گا۔ وہاں حوض کوثر کی کس کو پرواہ تھی، مگر جب حضرت علی کو خبر ہوئی، 3 مشکیں آپ نے بھر کر کمر سے باندھ لی، تلوار اٹھائی، سر پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ باندھا، پانی لے کر چلے، لوگوں سے کہا، یہ کام تو کافر بھی نہیں کرتے جو کام تم کر رہے ہو، پانی بند نہ کرو، دیکھو غضب الہی نازل نہ ہو جائے۔ مگر ان ظالموں نے مشکوں میں برچھیاں مار کر پانی نکال دیا۔ اتنے میں جناب حبیبہ
ام المومنین ایک خچر پر سوار ہو کر ایک پانی کی مشک ساتھ لے ہوئے آئیں اور یہ خیال کیا کم وقت میرا تو لحاظ کریں گے، ادب کریں گے۔ لوگوں سے کہا بنی امیہ کی کچھ امانتیں عثمان کے پاس ہیں، ذرا میں ان کے پاس سے جانا چاہتی ہوں تاکہ وہ امانتیں لی ہوں۔ یہ سن کر بلوائی بولے او جھوٹی، یہ کہہ کر خچر کے منہ پر لکڑی ماری اور 4 جامہ بند کاٹ دیا۔ خچر آپ کو لے بھاگا۔ حضرت ام المومنین گرتے گرتے بچ گئیں۔ یہ واقعہ دیکھ کر لوگ گھبرائے اور کہا خدا تمہارا ناز کرے، ازواج نبی کے ساتھ اس طرح پیش آنے لگے ہو۔ اہل مدینہ کو بہت غصہ آیا، تلواریں لے کر حضرت عثمان سے عرض کیا اب تو ازواج نبی کی بھی بے حرمتی ہونے لگی ہے، اے عثمان اب تو لڑنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا تم میرے لیے اپنی جانیں ضائع نہ کرو، اگر لڑنا منظور ہوتا اب تک ہزاروں کی فوج شام اور عراق سے منگوا لیتا، مگر میں لڑنا نہیں چاہتا۔ سب کو قسمیں دے دے کر واپس کر دیا۔ پھر جب کچھ دن گزرے حضرت عثمان کو پیاس کی بہت تکلیف ہوئی تو آپ نے پھر اپنا منہ کھڑکی سے باہر نکالا، فرمایا تم جانتے ہو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تھے تو یہاں پانی مسلمانوں کو مول سے ملتا تھا، کنواں یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خریدے، اس کے بدلے میں جنت کا چشمہ لے لے۔ میں نے وہ کنواں 35,000 میں خریدا، تمہارے اوپر وقف کر دیا۔ آج میں ہوں جو 40 دن تک پانی کے لیے عثمان کے بچے رو رہے ہیں اور انہیں پانی نہیں ملتا۔ لوگوں تم کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی ابتدا میں انتہائی تنگ تھی، میں نے 50,000 دے کر مکان اور زمین دے کر مسجد نبوی میں شامل کیا۔ آج ایسا ہو گیا کہ تم مجھ کو اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے روکتے ہو، قیامت کے روز کیا عذر کرو گے؟ 50 دن تک حضرت عثمان اسی مکان میں قید رہے، اس عرصہ میں برابر روزہ رکھتے رہے۔ ایک رات آپ نے خواب دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار شریف سے باہر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عثمان کے پاس آئے، فرمایا اے عثمان کیا تمہیں پیاس بہت لگتی ہے؟ تم نے 40 دن تک روزہ رکھا، اے عثمان کل روزہ ہمارے ساتھ آ کر کھولو، ہم حوض کوثر سے تمہارا روزہ کھلوائیں گے۔ اے عثمان کل تم شہید ہو جاؤ گے۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت عثمان نے اپنے مکان کا دروازہ کھول دیا اور فرمایا آنے دو، آج تو مجھے دعوت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر پر ملی ہے۔ دروازہ کھولتے ہی پلوائی اندر گھس گئی اور اس خیال سے کہ کوئی دروازہ بند نہ کر دے کواڑوں میں آگ لگا دی۔ دروازے کے اوپر چھپرا پڑا تھا، اس کو بھی آگ لگا دی۔ گھر والے گھبرا گئے، مگر حضرت عثمان اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ سورۃ طٰہٰ شروع کی مگر آگ لگ رہی تھی۔ جناب کی نماز اور قرات پڑھنے میں ذرا بھی فرق یا لکنت نہ تھی، یہاں تک کہ نماز سے آپ فارغ ہوئے، قرآن منگوایا، کھولا، سامنے رکھا، وہی آیت نکلی۔ ایک آدمی آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا تو مجھ کو قتل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتا؟ انہوں نے تیرے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تجھ کو عثمان کے خون میں ہاتھ رنگنے سے بچائے۔ کیا تو میرے نبی کی دعا کے خلاف جانا چاہتا ہے؟ اس شخص کو تو اسی وقت یہ بات سنتے ہی پسینہ آ گیا اور وہ شرمندہ ہو کر گھر سے نکل گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر آئے اور فرمایا ظالموں، خبردار عثمان کا خون نہ کرنا، دیکھو اللہ تعالیٰ ایک عثمان کے بدلے 80,000 کو قتل کرے گا۔ اس وقت تک مدینہ منورہ کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں، جب تم لوگ عثمان کو قتل کرو گے فرشتے چلے جائیں گے۔ ایک ظالم بولا او یہودی کے بچے، تو کیا جانے، جا اپنا کام کر،
حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم صبر کرو۔ اتنے میں سودان بن حمران کا ایک شخص آیا، کہنے لگا عثمان تو کس دین پر یقین رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں دین محمد سے ہوں۔ اس نے بڑے زور سے آپ کا گلا گھونٹا۔ پھر ایک اور ظالم اس کے پاس آیا اور آپ کے چہرے پر تماچا مارا اور تلوار آپ کی جانب اٹھائی۔ آپ نے ہاتھ سے تلوار کو روکا، ہاتھ کٹ گیا۔ فرمایا یہ وہ ہاتھ ہے جو وہی لکھتا تھا، آج یہ وہ راہ مولا میں کٹ رہا ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے سید المرسلین کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جس دن یہ ہاتھ نبی کے ہاتھ سے ملا تھا، گندی چیز کو ہاتھ نہ لگایا، نہ کبھی چھوا تھا۔ لوگوں ذرا ہاتھ کو اچھی طرح سے دفن کر دینا۔ اس ظالم نے کہا تو جاؤ بلاؤ اپنے مددگاروں کو۔ فرمایا میرا جو مددگار ہے میرے پاس ہے۔ پھر ایک اور ظالم آیا، اس نے 3 زخم آپ کے ماتھے پر اور 3 چھاتی پر برچھی کی نوک سے لگائے، اور اس وقت جو آپ قرآن شریف سامنے رکھا ہوا تھا پڑھ رہے تھے، اور آپ کے خون کا پہلا قطرہ قرآن پاک کی اس آیت پر جا پڑا، اس میں لکھا تھا اے عثمان تیرا بدلہ لینے کو تیرا اللہ کافی ہے۔ آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے زمین پر گرے۔ اس ظالموں نے آپ کی پسلیوں پر کودنا شروع کر دیا، آپ کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ ظالموں نے آپ کے ازواج کے زیورات اور گھر کا تمام سامان لوٹ لیا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔